کون ہے فسق والا؟ میں نام لے رہا ہوں 15 سال پہلے 16 سال پہلے بہادر پور ویسٹ بنگال مدنا پور میں پوچھے زمزم بھائی سے ندیم صاحب سے ہر سال بہادر پور ہر سال جلسہ ہوتا ہے اور اس جلسے کی بنیاد سرکار مجاہد ملت نے ڈالا پانچگوڑا نے بھی بہادر پور میں اور سنیے چن کے وہاں بلایا جاتا ہے ایک سال مجھے بھی بلایا گیا اتفاق سے اس وقت حضرت کی طبیعت ٹھیک تھی کون حضرت عبید اللہ خان اعظمی طبیعت ٹھیک تھی تو اس دن بھی ہوا کہ لوگوں نے کہا وہ پر طول رہے تھے میں پہلے تقریر کروں گا کہا نہیں نثار احمد کی تقریر ہوگی مجھ کو اللہ نے جو توفیق دیا میں نے بول لیا بولنا بتانا یہ ہے کہ جب صاحب نے تقریر کیا ان کا اپنا لہجہ ان کی اپنی فکر ہے کیا پوچھنا پوری تقریر جو کیا جو بھی ٹاپک ہو لیکن آج تک مجھے ایک ان کا جملہ یاد ہے انہوں نے کہا تھا جب تک عبید اللہ خان اعظمی اپنی تقریر میں اعلیٰ حضرت کا ذکر نہ کرے عبید اللہ کی تقریر مکمل نہیں ہوگی اور جب سے نظریں بدلی نظارہ بدل گیا جب سے نیت میں فطور سورج ترقی کا ہونے لگا غروب ایک مثال نہیں بڑے بڑے آئے تھے انتخاب قدیری کے جیسا مناظر اعظم اور کیا میں نام لوں ان کا ڈنڈا دیکھ کے نا بدعقیدوں کو پسینہ نہیں کپڑا گیلا ہوتا تھا لیکن اعلیٰ حضرت سے انہوں نے جو ہی بغاوت کیا اللہ کی قسم بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ بھول گئی تاریخ کے پنوں میں بھی نہ ان کا ذکر ملے گا نہ نام ملے گا نہ کوئی ذکر کرنے والا ملے گا اور اعلیٰ حضرت کی محبت کا فائدہ یہ ہے کہ حضور صوفی علامہ فاروق رضوی صاحب ہو جہاں ہے ان کا ذکر ہو رہا ہے حضور شیر بہار ہو ان کا ذکر ہو رہا ہے حضور ملک العلماء ہو ان کا ذکر ہو رہا ہے یہ کیوں اللہ کا فضل ہے عالم بھی ہے فاضل بھی ہے حاجی بھی ہے مبلغ بھی ہے لیکن نسبت رضا نے ہر ذرہ کو آفتاب بنا دیا نعرہ تکبیر اس وقت تو مجمع سے نعرہ لگنا چاہیے تھا مگر کوئی بات نہیں ہے مجھے حضرت نعرہ رسالت کم از کم لگانے دے نعرہ رسالت سنیے آپ لوگ بالکل سائلنٹ رہیے لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم لوگ نعرہ لگاتے ہیں تو مولوی لوگ کا پاور بڑھ جاتا ہے جلن میں یہ لوگ نہیں لگاتے مولوی کا پاور کیوں بڑھے اگر جلن نہیں ہے تو پھر کیوں نہیں لگایا کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے آپ لوگ چپ رہیے ضرورت پڑے گی میں خود نعرہ لگاؤں گا اس کا جواب میں خود دوں گا ٹھیک ہے ثواب لوں گا آپ لوگ آرام کیجیے بس مرنے کا انتظار کیجیے یہ ڈائلیکٹ نہیں ہے ریئل ہے ریئل تب آپ کو سمجھ میں آئے گا اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو بالکل آسان بات ہے بھائی گھر بناتے ہیں نا آپ لوگ نیا گھر تو سب سے پہلا کام کیجئے گا کہ صدر دروازے پر جلی حرفوں میں لکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بس اتنا ہی لکھیے گا اتنا صرف لکھ دیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیجیے بینیفٹ کیا ہوگا معلوم ہے آپ کو آفت آئے گی خدا کا نام دیکھے گی پلٹ جائے گی مصیبت آئے گی پلٹ جائے گی جب بسم اللہ کی برکت سے فرعون کا محل بچ سکتا ہے تو نبی کے غلاموں کا گھر بھی بچ سکتا ہے اتنا لکھا تو یہ تو ہو گیا مصیبت پریشانی کو بھگانے کا علاج اب اگر آپ نہیں ہے کوئی جماعت والا ہے اس کو کیسے بھگانا ہے اس کو بھی کیسے بھگانا ہے تو کچھ نہیں کرنا ہے بس اسی کے نیچے مکان کا نام رکھ دیجئے رضا منزل کاشان اے رضا بس اعلیٰ حضرت کا نام لکھ دیجئے میرا دعویٰ ہے کہ ندوہ ہو یا دیوبند ہو یا جتنا بڑا کہیں کا بھوپال کا رہنے والا ہو یا دلی کا رہنے والا ہو
کی قسم ان کے باپ کے کلیجہ میں اتنا دم نہیں ہے کہ رضا کا نام دے کے اس گھر میں چلا جائے، وہاں کے لوگوں کو برباد کرنے چلا جائے، صرف نام دیکھے گا تو دیکھتے ہی کہہ دے گا چلے جاؤ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ۔ کیا تشریح ہے حضرت، واہ واہ واہ، بہت ہی واضح تشریحاتی پہلو ہے۔ زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے۔ حضرات، کملدہ کے تمام لوگوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت اچھا جلسہ آپ لوگوں نے کیا، بہت اچھا جلسہ، سن بھی رہے تھے لوگ بہت اچھے سے۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ میری پہلی تقریر کروائیے، مولانا ابراہیم بھی کہیں گے میری تقریر پہلے کروائیے، بلیاوی صاحب بھی کہیں گے، یہ آخر میں بولے گا کون؟ صحیح ہے کہ نہیں بات؟ تو جلسے والوں نے جو مناسب سمجھا، میری گفتگو آج ادھوری ہی نہیں، ادھوری در ادھوری رہی۔ اگر صحیح معنوں میں محبت سے سننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ کل ملاقات کی، انشاءاللہ۔ لیکن کیا میں جا رہا ہوں کیا؟ واہ واہ واہ، اتنی جلدی ہے، وقت نے آج اجازت نہیں دیا۔ میں کمیٹی کے تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ علامہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں اور 5 منٹ ہے میرے پاس، میں بتا دے رہا ہوں۔ میں محبت سے سبحان اللہ بول رہا ہوں، سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ہاں میں بول رہا ہوں، ثواب مل رہا ہے، آپ لوگ منہ پھاڑ کے دیکھتے رہیے کیا کر رہا ہے، بس پڑھے رہیے، پڑھے ہی رہیے، سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ لوگ بالکل آرام کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، میں جواب دوں گا، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہیں کلیجہ پھٹ جائے گا، ہڈی نکل جائے گی، کڈنی خراب ہو جائے گی۔ رات بھر عبادت کرنا اور ہے، اس وقت ذکر کرنا اور ہے۔ پوچھئے حضرت علامہ صوفی فاروق صاحب قبلہ سے، پوچھئے دوسرے عالم سے، یہ وقت قبولیت کا وقت، یہ وقت خدا کی رحمت کے بٹنے کا وقت، یہ وقت ہے ذرے کو آفتاب بننے کا وقت۔ تو اور وقتوں میں آپ نے خدا کو پکارا ہے، وہ پکارنا اور ہے، اور قبولیت کے وقت میں ہر آدمی اپنے رب کو محبت سے پکارے، فرشتے بھی گواہ ہو جائے، مولا یہ ایسا بندہ ہے امید لے کے آیا ہے خالی، جائے گا دامن کو مرادوں سے بھر بھر۔ پورا مجمع محبت سے بولے نعرہ تکبیر، آواز لہرا لیجئے، آواز 5 منٹ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ سنیے غور سے، اما آپ لوگ بھی سن لیجئے، جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں، جوانی میں ہو، بچپنے میں ہو، بڑھاپے میں ہو، ان کو انتقال ہونا ہے، مرنا ہے کہ نہیں بھائی؟ اور سب لوگ پیدا ہوتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، ایک دن ایسا آئے گا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس میں اردو معنی اس کا کیا جانتے ہیں؟ اردو میں اس کا معنی میں نے یاد کیا ہے، ترجمہ کرتا نہیں ہوں، یاد کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کا ترجمہ مجھے یاد ہے، میں بتاؤں گا، لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا۔ زور سے بول لیجئے، زور سے بول لیجئے۔ پوری کائنات فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ ہے۔ سب لوگ انتقال کر جائیں گے، کچھ نہیں بچے گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا، سور پھونکنے کا حکم دے گا، پھر میرے نبی اپنے روضے سے اٹھیں گے، تمام اصحاب، پوری دنیا کے لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے میدان محشر میں۔ ہمارے پردھان منتری صاحب بھی رہیں گے، سی ایم صاحب بھی رہیں گے، بنگال کی ممتا بنرجی بھی رہے گی،
उमा भारती भी रहेगी, एडवाणी भी रहेगा, अडानी भी रहेगा, अंबानी भी रहेगा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी रहेगा, उसका बाप भी रहेगा, उसका बेटा भी रहेगा। इंसान है ना, धर्म जो भी हो जमा सब होगा, सब वहां पे जमा होंगे। बहुत गौर से सुन लीजिएगा, अम्मा तुम लोग भी सुनो, सुनो इधर ध्यान दो। सब लोग जमा होंगे, जब जमा होंगे तो होगा क्या, ये अलग बात हो गई। मजमा कितना बड़ा होगा यही मुझको बताना था। भीड़ किस कदर होगी, अज़्दहाम कैसा होगा। अभी जो है कुछ लोग आए थे आपके इलाके से, तो रास्ता में पांव रखने की जगह नहीं थी, यहाँ पे बैठने की जगह न थी, लोगों को अफरा तफरी का सामना था। सही बोल रहा हूँ ना भाई? लोग कह रहे थे यार बड़ी भीड़ है, चलो उधर जरा सांस ले लेते। सरकार गरीब नवाज अली रहमा का जब उर्स होता है, 6 रजब को देखिए, बाप रे बाप, बुलंद दरवाजा तो दूर ही से लगता है कि अंदर जाने का आलम क्या होगा। मदीना शरीफ जो लोग हज करने जाते हैं, मक्का शरीफ, पूछिए 9वीं ज़िलहिज्जा को मैदान अरफात का मंजर कैसा होता, कितना मजमा होता, कितनी भीड़, जबकि हर मुसलमान नहीं पहुंच पाते। 40 लाख 50 लाख उससे ज्यादा नहीं, लेकिन हश्र में अव्वलीन व आखिरीन जमा होंगे। भीड़ किस कदर होगी जिसका तसव्वुर नहीं। हमारा आपका पूरा कुंबा रहेगा। अब मैं जो पैगाम देना था वो मैं आपसे अब दे रहा हूं। जब भीड़ होगी, मजमा होगा, तो कभी आपने ये सोचा, गौर किया कि भीड़ इतनी होगी तो मैं कहाँ रहूंगा, मेरा अब्बा कहाँ होगा, मैं कहाँ रहूंगा, मेरा भाई कहाँ होगा, मैं कहाँ रहूंगा, मेरा पीर कहाँ होगा, मैं कहाँ रहूंगा, मेरा रिश्तेदार कहाँ होगा। चलो छोड़ दो इन लोगों को। कभी आपने सोचा मैं कहाँ रहूंगा, मेरे मुस्तफा कहाँ होगा? क्यों? न माँ काम आएगी, न बाप, कोई रिश्तेदार नहीं, सरकार की रहमत, सरकार की शफात काम आएगी। याद रखिएगा, मैं बता दे रहा हूं, सरकार की शफात काम आएगी। तो क्या कभी आपने सोचा हम कहाँ होंगे, मुस्तफा कहाँ होंगे? अफसोस, अफसोस, हमें ये फिक्र है कि कल कहाँ जाना है, 2 रुपया कैसे कमाना है, बीमार है डॉक्टर के यहाँ जाना है, कपड़ा फट गया है उसको सिलाना है, गाड़ी पंचर हो गई सटाना है। इसके लिए हम पागल बने हुए हैं। बेटी पैदा हुई, शादी का इंतजाम करना है, करना भी चाहिए। ये सारा है, ये सारी फिक्र है। जख्म हो गया, दवा लगाना है, डॉक्टर ने कह दिया है शुगर है, रसगुल्ला मत खाना, याद रहता है, लेकिन नबी का फरमान याद नहीं रहता है। हमें डॉक्टर के तमाम महकाम की हिफाजत का जज्बा रहता है। डॉक्टर कहता है सुबह खाली पेट में खाना, हम उसी तरह खाते हैं। डॉक्टर कहता है शाम में खाना, हम उसी तरह खाते हैं। कभी डॉक्टर की बात को हमने फेल न किया कि खाली पेट वाला नाश्ते के बाद हो और नाश्ता के बाद वाला खाली पेट में हो। नहीं नहीं, डॉक्टर ने मना किया है। वो जैसे कहा है मैं वैसे ही खाऊंगा, क्या होगा, सेहत अच्छी हो जाएगी। ये सच है दोस्तों, ये तबीब है, डॉक्टर है, माहिर है, इसने जो बताया है तुम्हारे फायदे के लिए। लेकिन याद रखिएगा, दुनिया में इतना बड़ा डॉक्टर, हकीम, तबीब पैदा न हुआ जितना बड़ा तबीब आमना का लाल है। मेरे मुस्तफा ने जो भी तरीका बताया हमारे फायदे के लिए बताया है। मिसवाक करना बताया हमारे फायदे के लिए है। नमाज बता दिया हमारे फायदे के लिए है। नबी के हर तरीके में, हर सुन्नत में हिकमत भी है, शफा भी है, बरकत भी है, रहमत। हम डॉक्टर की बात को मानते हैं लेकिन तबीब आज़म की बात नहीं मानते, रसूलुल्लाह की सुन्नतों पे अमल नहीं करते।
کبھی یہ سوچا نہیں کہ مریں گے ہم کہاں ہوں گے مصطفیٰ کہاں. یہ کیا ہے؟ یہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم لوگوں کا بھی مزاج خراب ہو چکا ہے، جیسے غیر لوگوں کا ہے کہ مریں گے اگلا جنم آئیں گے. مسلمان یہ نہیں سوچتا ہے، میں بدگمانی نہیں کروں گا، آئیں گے، لیکن مسلمان اتنا ضرور انجان ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. اکثر لوگ اس بات سے ناآشنا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. یہ لوگ جانتے ہیں کہ حساب دینا ہوگا، لیکن مجمع کیسا ہوگا، بھیڑ کیسی ہوگی، اور وہاں پہ کوئی کسی کو کام نہ آئے گا. میری سرکار کی شفاعت کام آئے گی، لیکن کسی کو یہ سوچنے کی فرصت نہیں ہے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے مصطفیٰ کہاں ہوں گے، غلام کہاں ہوگا، آقا کہاں ہوں گے، دیوانہ کہاں ہوگا. ہمیں کوئی فکر نہیں. حضرات اگر ابھی آپ نے غور و فکر نہ کیا تو پھر آگے کیا ہوگا جس کا اندازہ نہیں. اصحاب رسول کو ہر وقت فکر رہتی تھی. اصحاب رسول فکر مند رہتے تھے دنیا میں، لیکن فکر رکھتے تھے قبر کی، آخرت کی، حشر میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا. اور ہم لوگوں کو ڈر ہے بغیر ہیلمٹ کے سیدھا مری جا رہے ہیں، راستے میں کیا ہوگا. ٹھنڈا کا موسم، آئس کریم کھا لیا ہے، کیا ہوگا. مسجد میں سویٹر نہیں پہنا ہے، موٹر سائیکل چلا رہا ہوں، ہوا لگے گی، کیا ہوگا. یہ نہیں سوچا کہ حشر میں مصطفیٰ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے. اگر سرکار کا ہمیں ایڈریس نہ ملا، سرکار کی شفاعت نہ ملی، تو ہم کہیں کے منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے. ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. آپ مسلمان ہیں، نبی کے غلام ہیں، تو رہے دنیا میں انتظام قبر کا ہو، انتظام حشر کا ہو، اور یہ سوچے تنہائی میں کہ مولا میں تو منہ دکھانے کے قابل نہیں. مسجدوں کو ویران ہم نے کیا، قرآن کو تاپوں کی زینت ہم نے بنایا. ایک بھائی ہو کر کے اپنے بھائی کے لیے راستے میں کانٹے بچھایا، ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے ایک آنگن میں دیوار کھڑی کر دیا. مسلمان آج کا ایسا مسلمان اکثر جو سود کھانا، سود لینا دینا اس کو حرام نہیں سمجھتا. ایسے بھی لوگ ہیں. کیا ابھی آپ نے غور کیا صوفی صاحب قبلہ جب تشریف لائے تو علامہ فاروق صاحب قبلہ مدظر العالی جب آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ فوٹوگرافی بند کرو. انہوں نے کہا تھا کہ بھائی اب تو بول لیجئے میرے بھائی، بولے تھے نا. تو آپ لوگوں نے حضرت سے پوچھا کہ حضور آپ نے بند کیوں کروایا؟ ادب کے دائرے میں علم سیکھنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے. یہ کیا حضور نے منع کیا اور آپ لوگ رک گئے؟ پوچھنا نہ چاہیے کہ حضور یہ آپ نے جو کہا ہے اس سے اگر میں فوٹو کھینچتا رہوں تو کیا ہوگا، اور نہ کھینچوں تو کیا ہوگا. یہ پوچھنا نہ چاہیے. کوئی پوچھنے کو تیار نہیں. بس لوگ سمجھتے ہیں حضرت نے کہہ دیا رک جاؤ اور پھر اسٹارٹ. یہ تو جانو انہوں نے اپنی طرف سے کہہ دیا، اپنے طبیعت سے کہا یا نبی کی شریعت بتایا. اور یہ تو پوچھئے مفتی صاحب قبلہ آپ نے منع کیوں کیا؟ تو حضور کا جواب ہوگا یا میں نہیں منع کر رہا ہوں، میرے نبی نے منع فرمایا ہے. بغیر عذر شرعی کے فوٹو کھینچنا کل بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے، قیامت تک حرام ہوگا. کوئی مولانا کھنچوائے، کوئی پیر کھنچوائے، وہ جائز نہیں ہو سکتا. کسی بھی حدیث کی کتاب میں کوئی ماں کا نام فوٹوگرافی کے جواز کی کوئی ایک حدیث دکھلا دے، قیامت تک نہیں دکھا سکتا. یہی وجہ ہے کہ بریلی کا جب فتویٰ آتا ہے تو حکومت بدل سکتی ہے، فتویٰ نہیں بدل سکتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الاصفیاء. ماشاءاللہ. یہ حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا جو لوگ فوٹو کھینچتے ہیں، سمجھ گئے بابو؟ سن لو میرے دوست، جو لوگ فوٹو کھینچتے ہیں حشر کے میدان میں اللہ اس سے فرمائے گا تو نے فوٹو کھینچا، تصویر کھینچا، اس میں جان ڈال کے دکھلا، جان ڈال.
डाल पाइएगा? कोई डाल पाएगा? फिर ऐसा काम क्यों करें? हम ऐसा काम क्यों करें? हम ऐसा काम क्यों करें? तो आप कहिएगा निसार अहमद क्या करूं? लो मैं क्यों बताऊंगा, बरेली से तो मिला है जवाब। यही कहिए काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा सा तुम पे करो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात। हम कहाँ होंगे, मुस्तफ़ा कहाँ होंगे? जमजम भाई पढ़ रहे थे, दिलवर साहब पढ़ रहे थे, सब लोग पढ़ रहे थे, नदीम साहब पढ़ रहे थे, तो कुछ नौजवान थे, चलिए आने दीजिए कोई बात नहीं, समझ गए। ऐसा लग रहा था कि आज लाल किला फतह कर लेगा। जो जुनून है, इश्क है, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला हिदायत देगा, समझ भी आ जाएगी इंशाअल्लाह। धुतकारना नहीं चाहिए, समझ गए। तो मैं सोच रहा था मैं अपने औकात में ही रहूँगा, लेकिन हालात ऐसे हैं कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, समझ गए। मैं बराबरी नहीं कर रहा हूँ। असल में 4 मिसरे ऐसे हैं, निकल जाना भाई, 4 मिसरे ऐसे हैं, वो मैं सिर्फ सुना दे रहा हूँ, समझ गए। और जिन लोगों को बहुते सुनना हो, आधा किलो 3 पाव, तो कल आइएगा। कौन गाँव में जलसा? गोहरदनपुर, समझ गए। लेकिन याद रखिएगा, किसी आलिम किसी शायर को टारगेट बना के मत आइएगा, ये सोच के आइएगा या अल्लाह जा रहा हूँ तेरा और तेरे महबूब का जिक्र सुनूंगा, अपने इल्म में इजाफा करूंगा, नेकियों में इजाफा, तब सवाब होगा। ये 4 मिसरे, हाँ ये 4 मिसरे मैं सुना दे रहा हूँ। बहुत एक से क्वालिटी का कलाम आपने सुना है, जो मैं सुनाने जा रहा हूँ आपके शहर में पहली बार मैं पढ़ रहा हूँ। अगर कोई पढ़ा होगा तो समझिए कि हमसे ओवरटेक किया होगा। बिल्कुल मिसरा ऐसा है, आप लोग को सवाब चाहिए तो सुभान अल्लाह बोलिएगा, मिसरा लोग के मैं खुद सुभान अल्लाह कहूँगा। ऐ वहाबी न ऐसे कर खटपट, ऐ वहाबी न ऐसे कर खटपट, थाम ले दामने नबी झटपट। माइक वाले भाई है जिंदा? अच्छा छोड़ो, है जिंदा है, ठीक है रख दो बेटा। ऐ वहाबी न ऐसे कर खटपट, दा थामुले दामने नबी झटपट। उसके बाद क्या होगा फिर मैं नहीं बताऊंगा, सवाल ही नहीं है। जो लोग चले गए, समझ गए, वो लोग सोचते होंगे मैं बहुत कामयाब हूँ। खाक कामयाब हो, कबूलियत का वक्त था, जलसा छोड़ के चले गए। 11 बजे 12 बजे रात में जलसा सुनना, ये कौन कमाल है? उस वक्त तो पेट भरा रहता है, रंग रहता है। आओ अगर है दम तो 3:45 बजे रात में भी बोले सुभान अल्लाह। कमाल कीजिए है जनाब, है? सुनिए मिश्रा। ऐ वहाबी न ऐसे कर खटपट, थामुले दामने नबी झटपट, हम गले से तुझे लगा लेंगे। कितना बड़ा दावा है मालूम है आपको? कितना बड़ा दावा हो गया, आप नहीं समझे हैं। वहाबी से बात हो रही है, वहाबी से, उसको गले से लगाना। यहाँ तो थू लोग करते हैं, लेकिन मिश्रा क्या आ रहा है उसको आप सुन लीजिएगा। ऐ वहाबी न ऐसे कर खटपट, थामुले दामने नबी झटपट, हम गले से तुझे लगा लेंगे, हम गले से तुझे लगा लेंगे। आला हजरत की चूम ले चौखट, आला हजरत की चूम ले चौखट, आला हजरत की चूम ले चौखट। अगर उनके चौखट को चूमा और दिल से मान लिया तो समझ लीजिए दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए कि जो रज़ा वाला है वही ख्वाजा वाला है, वही गौस वाला है, वही अली वाला है, वही नबी वाला है। कॉन्फ्रेंस
زندہ باد. سنیے حضرات، جلسہ کا مطلب یہ ہوا ایمان کیسے بچائے. اس کے لیے آسان نسخہ ہے، اعلیٰ حضرت سرکار کے نام کا نعرہ بھی لگائیے، ان کے نام کا جھنڈا بھی لگائیے اور ان سے محبت کیجئے. اگر کوئی مولوی صاحب، کوئی پیر صاحب، اللہ کا فضل ہے یہ علاقہ بالکل محفوظ ہے، دلی ممبئی ادھر ادھر کوئی مولوی صاحب کچھ کہے تو کہہ دیجیے گا حضرت آپ کی ہر رائے مجھے منظور ہے، لیکن یہ آل فار رائے مت دیجیے، ہم رضا والے، میرا علاقہ رضا والا. سمجھ میں آ گئے؟ اور سب چکر میں مت رہیے گا. یہ ہو گیا. اور دوسری بات یہ کہ اب آپ لوگ کو معلوم ہے کوئی نبی کوئی رسول اب نہیں آنے والے، ان کے پیغام کو یہ علماء کرام ہی ہے آپ تک پہنچانے والے. اب آپ کو ماننا ہوگا، نماز کی پابندی کیجیے، نماز کی پابندی. اگر آپ نے نماز چھوڑ دیا، عالم ہو، حافظ ہو، قاضی صاحب، لاٹ صاحب، ٹھاٹ صاحب، غریب صاحب، غریب صاحب، نمازی صاحب، روزہ دار صاحب، کوئی بھی صاحب ہو، اگر نماز سے غافل ہو گئے، جہنم میں ویل وادی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، وہاں آپ کو رکھا جائے گا. کون بچائے گا؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے. بے نمازیوں کے لیے ایک وادی ہے، ویل اس جگہ کا نام ہے، اس میں رکھا جائے گا، اور اس میں اتنا سخت عذاب ہے کہ اس سے جہنم پناہ مانگتا ہے. بے نمازی اس میں رہے گا. ہم ایسا کام کیوں کریں؟ ہم ایسا کام کیوں کریں؟ اور تیسرا پیغام، اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو دینی تعلیم دیجیے. اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ دینی تعلیم کا مطلب یہ ہے قرآن پڑھے، ابتدائی تعلیم حاصل کرے، بچی عالمہ ہو، بیٹے عالم ہو تو اور اچھی بات ہے. آپ کا بیٹا MBBS ہو، انجینئر ہو، SP DSP سب ہو، اللہ کرے، آمین بولے نا، آمین بولے نا، لیکن پہلے نبی کا غلام ہو، پہلے نبی کا غلام ہو، ان میں دین حاصل کر لے. جانتے ہیں کیا ملے گا؟ افسوس ہوتا ہے BA پاس، B.Ed کر لیا، D.Led کر لیا، لیکن ماں کا جنازہ پڑھنے جائے گا تو ابھی معلوم ہے. یہاں تک کہ ایک جنازہ کو کاندھا کیسے لگائے گا نہیں معلوم. حرام حلال کیا ہے؟ اگر عالم ہوگا سمجھ لیجئے، وہ سمجھ جائے گا قرآن حدیث کی روشنی میں خدا کو کیا پسند ہے، خدا کو کیا ناپسند ہے. اس لیے تعلیم پہ دھیان دیجئے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ دعا کیجئے نا، تو دعا کیجئے نا، تو معاملہ ختم ہو رہا ہے. ایمرجنسی ہے تو جا سکتے ہیں، اب دعا کا وقت ہے. میں تو اتنا پڑھ دیا تھا، ورنہ وقت رہتا آپ کی خدمت کرتا. بس یہ اکیلے میں، اماں، بہنوں، خالاؤ، تم لوگ بھی سوچ لو، مرد سے ہی نہیں عورتیں بھی سوچے، وہ کہاں ہو، مصطفیٰ کہاں ہو، آقا کہاں ہوں گے حشر میں، کون ہوگا بچانے والا. ہر آدمی اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے نماز کی پابندی کرے. بوڑھی ہو، جوان ہو، شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ ہو، نماز کی پابندی کرے. انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ، نماز کی پابندی کرے. ہم کہاں ہوں گے، مصطفیٰ کہاں ہوں گے. آج وقت نے اجازت نہیں دیا، کل انشاءاللہ تشریف لائیے، میں بتا دوں گا مصطفیٰ کہاں ہوں گے، ان کا دیوانہ کہاں ہوگا. میری گفتگو میں چھوٹی بڑی جو غلطیاں ہو گئی ہوں، میں انسان ہوں، رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، جو خطا ہوئی ہے اللہ معاف کر دے. زور سے پڑھے استغفر اللہ. دیکھیے اس کو پڑھنے میں آواز میں کوئی کمی نہ کیجیے. استغفر اللہ ربی من کلی ذنب. حضور دعا فرما دیجیے گا. یہی حقیقی سننے والے ہیں، یہی آپ لوگ محبت سے جتنے تھے وہ بھی تھے، لیکن اصل سامعین آپ لوگ ہیں، حق ادا کر رہے ہیں. اب ہم لوگ توبہ استغفار کر لیے ہیں، تو کلمہ شریف زور سے پڑھیے، لا الہ الا اللہ. باپ رے باپ، یہی دولت تو بچی ہے، اس کے سوا کچھ ہے نہیں سمجھے. ہاں تلوار بھرا دے، کوئی سکسر بھرا دے، حلق دبا دے، کچھ بھی کرے، اس کو چھوڑیے گا نہیں. دلی رہی، بمبئی رہی، ٹرین میں ہمیشہ تیار رہتا ہوں. ٹرین میں اکیلے سفر کرتا رہتا ہوں. کہاں پکڑے گا، دو ہاتھ مارے گا.
ختم نہیں سمجھے. لیکن سوچتا ہوں بیٹا مار مار. تو کیا سمجھ کے مجھ کو مارا؟ کیا سمجھ کے مارا؟ لوگ اور نہیں کر رہے. ارے آپ کو ببلیچی میں جو پکڑتا ہے تو کیا سمجھ کے مارتا ہے؟ آپ لوگ کا دھیان وہاں تک نہیں جاتا ہے. وہ صرف یہ جانتا ہے مصطفیٰ کا غلام ہے, یہ مسلمان ہے, مسلمان ماروں گا. اور یہ کم بڑی بات ہے, یہ کفر پہ قائم رہ کے بھی سمجھ رہا ہے یہ ایمان والا ہے. اب ایمان والے کی شان یہ ہو کہ جب کفر سے مقابلہ ہو, ہاتھوں میں تلوار ہو, تو جان کی پرواہ مت کرنا, بیوی کو یاد مت کرنا, ماں باپ کو یاد مت کرنا. جب کافروں کا ظلم ہو اس وقت حضرت بلال کو یاد کرنا, حضرت خبیب کو یاد کرنا, اصحاب رسول کو یاد کرنا. ایسا ظلم کفار مکہ نے اصحاب رسول پہ کیا تھا. عشق کا صلہ ہے, صحابی کی ایک سنت یہاں بھی ادا ہو رہی ہے. اور یہ زور سے لا الہ الا اللہ, اور زور سے بولے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.